کہ جو لوگ ہماری آیت کی تکذیب کریں گے، استکبار کریں گے، قیامت کے دن جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ گھس جائے. یعنی جس طرح یہ مشکل ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اسی طرح یہ مشکل ہوگا کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے. جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے وہ اصحاب جنت سے جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے غلو کو دور کر دے گا، ان کی آلائشوں کو دور کر دے گا، اور وہ کہیں گے کہ قابل حمد ہے اللہ کی ذات جس نے ہمیں اس کی توفیق عطا کی، ہم اس کے حقدار تو نہ تھے. اس وقت اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے کہ دیکھو بھائی، ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا ہمیں تو مل گیا، تم بتاؤ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر پکارنے والے پکاریں گے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت. وہ ظالم جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، کجی اختیار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، ان کے درمیان حجاب حائل ہو جائے گا. اور اعراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے. اصحاب جنت پر وہ سلامتی بھیجیں گے، اور اصحاب جہنم کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آج تمہارا مال تمہارے کام نہ آیا، تمہارے استکبار کے اسباب تمہارے کام نہ آئے. پھر اصحاب نار اصحاب جنت کو کہیں گے کہ بھائی ہمیں بھی کچھ پانی دے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے. اصحاب جنت کہیں گے نہیں، اہل جہنم پر یہ چیزیں حرام ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے کھیل تماشے کیے، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا، وہ آج اسی طرح بھلائے جائیں گے جس طرح آج قیامت کے دن کو انہوں نے دنیا میں بلایا تھا. فرمایا کہ ایک کتاب جو تمہارے پاس آئی ہے علم و ہدایت اور رحمت کی بنیاد کے اوپر، یہ رحمت ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. پھر فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر خدا عرش پر متمکن ہو گیا. یہاں ایک عقیدے کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہے کہ اہل کتاب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں تو آسمان و زمینوں کو بنایا، لیکن 7ویں دن اس نے آرام کیا. قرآن کریم عرش پر متمکن ہونے کی بات کہتا ہے، آرام کرنے کی بات نہیں کہتا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کل یوم ہو فی شان، خدا ہر آن عمل میں رہتا ہے، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، اس کے ہاں آرام کا کوئی خانہ نہیں ہے. فرمایا کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، تضرع اور خفیہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اصلاح کرنے کے بعد اس میں فساد نہ بچاؤ، اور خوف اور امید کے ساتھ اسی کو پکارو. اللہ کی رحمت محسنوں سے قریب ہے. بادلوں کو وہی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اس سے وہ پھل پھول اگاتا ہے. یاد رکھو کہ جس طرح بارش سے اس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح وہ مرنے کے بعد تم کو بھی زندہ کر دے گا. جس طرح زمین سے اس نے غلے اگا دیے، اسی طرح مردہ لوگوں کو زمین سے اٹھائے گا اور قیامت میں حساب و کتاب کے لیے پہنچائے گا. کہا پاکیزہ زمینیں نبات اگاتی ہیں، پھل پھول اگاتی ہیں، اور خراب زمینیں جھاڑ جھنکار اگاتی ہیں. اللہ یہ آیتیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کر سکو. پھر اس کے بعد اس نظری تعلیم کے بعد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے اور ان کی قوموں کے قصے بیان کیے گئے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت و موعظت ہو. سب سے پہلے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کو ایک وحدہ لا شریک کو، ایک خدائے معبود کو تم پکارو، تو ان کی قوم نے کہا مجھے تم تو بیوقوف نظر آتے ہو. اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہے لوگو، میں گمراہ نہیں ہوں، میں رسول و امین ہوں، میں اپنی رسالت کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. لیکن لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو بچا لیا، کشتی میں
बैठा कर और गर्क कर दिया उन तमाम लोगों को जो उनकी आयत के मुनकर थे, इसलिए कि वो अंधे लोग थे। एक छोटा सा तज़किरा हज़रत नूह का करने के बाद हज़रत आद का किया, हज़रत हूद का किया, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आए थे कौम आद की तरफ। उन्होंने कहा है लोगों अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो। तो कौम के सरदारों ने कहा कि मैं तो तुमको बेवकूफ़ी में मुब्तला देखता हूँ और तुमको झूठा समझता हूँ। उन्होंने कहा लोगों न तो मैं बेवकूफ़ हूँ और न मैं झूठा हूँ, बल्कि रसूल हूँ, अपनी रिसालत पहुँचाने के लिए आया हूँ। याद करो कि जब अल्लाह ने कौम नूह के बाद तुमको खलीफा बनाया और तुमको जिस्मानी ताकत अता की, अल्लाह की नेमतों को याद करो। कहने लगे कि क्या तुम आए हो एक खुदा की इबादत करवाने और हम जिनको पूजते हैं उनको छोड़वाने के लिए आए हो? कहा देखो अल्लाह का गज़ब तुम पर टूटा चाहता है। जिन माबूदों को तुमने या तुम्हारे आबा व अजदाद ने पूजा है उनकी कोई दलील नहीं है। तुम इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। अज़ाब आया, अल्लाह ने हज़रत हूद को तो बचा लिया और मुजरिम की जड़ काट करके रख दी। कौम आद के बाद कौम समूद का मरहला आता है। अब तीसरा किस्सा बयान होता है हज़रत सालेह का। उन्होंने कहा कि लोगों मैं तुम्हारे पास दलील लेकर के आया हूँ। और वो दलील क्या है, वो मौजज़ा क्या है? ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसको चढ़ने के लिए ज़मीन में छोड़ दो और बुराई से अपना हाथ इसकी तरफ न उठाओ। और याद करो जब अल्लाह ने आद के बाद तुमको ज़मीन के अंदर इक़्तिदार अता किया, रहने के लिए जगह दी, पहाड़ों को तराश तराश करके तुम मकानात बनाते हो। आज भी उनके नमूने मौजूद हैं। पूरे पूरे पहाड़ को तराश करके उन्होंने जिस तरह अंदर मकानात बनाए हैं, जिस तरह गुफाएं बनाई हैं, वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। कहा ज़मीन के अंदर फसाद बर्पा न करो। उनके कौम के मुतकब्बिर लोगों ने कहा कमज़ोर लोगों से कि क्या तुम समझते हो कि वाकई सालेह रसूल हैं? हम तो नहीं मानते। फिर उन लोगों ने ऊँटनी की ऊँचे काट दी और चैलेंज किया कि सालेह जिस अजाब का तुम वादा करते हो लेकर के आओ। तो एक ज़लज़ले ने उनको आ घेरा और अपने घरों के अंदर वो औंधे पड़े रह गए। एक तरफ हो करके हज़रत सालेह ने कहा है लोगों हमने अपने रब की रिसालत तुम तक पहुँचाई, तुम्हारी खैर खाही की, लेकिन तुमने नसीहत कबूल नहीं की। हज़रत सालेह के बाद चौथा किस्सा हज़रत लूत का फरमाया गया। कहा कि वो उनकी कौम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करती थी। मर्द मर्द से, जो आज के ज़माने में सेम सेक्स की वबा फैली हुई है, इसी वबा में मुब्तला थी वह कौम हज़रत लूत की। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नकुम लतातून रिजाल शहवतम मिन दूनि निसाई बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपने सेक्स अपनी ख्वाहिश को पूरी करते हो, तुमसे ज़्यादा बुरे लोग कोई नहीं है। लोगों ने कहा कि ये बहुत पाक बात बनते हैं, इनको यहाँ से निकाल बाहर करो। अल्लाह ताला कहता है कि हमने लूत को तो बचा लिया, लेकिन पूरी कौम को हिलाक कर दिया, पत्थर की बारिश कर दी, और हज़रत लूत की बीवी जो उस कौम से मिली हुई थी उसको भी हमने बर्बाद कर दिया। फिर अगला किस्सा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का है, जो कौम मदियन की तरफ आए थे। उनकी कौम नाप तौल में कमी करती थी, किसी से लेती थी तो पूरा लेती थी और जब देती थी तो डंडी मार लेती थी। माशी ज़िंदगी में अक्सर ये होता है कि लोग नाप तौल में कमी करते हैं, देते हैं तो कम देते हैं और लेते हैं तो पूरा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने लोगों को रोका और कहा कि देखो अल्लाह पर ईमान लाओ और नाप तौल में कभी ना करो, माशी और इक़्तिसादी ज़िंदगी को तुम दुरुस्त करो। और सुनो, रास्तों पर न बैठो कि तुम लोगों को रोको अल्लाह के रास्ते से और भटकाओ अल्लाह के रास्ते से। याद करो वो वक्त जब तुम थोड़े थे, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी तादाद को बढ़ा दिया, तुमको ताकत अता कर दी। अल्लाह पर ईमान, उन पर तबाही नाजिल की और एक ज़लज़ले ने उनको आ घेरा। फिर फरमाया कि हमारी सुन्नत ये रही है कि जब हम किसी बस्ती को हिलाक करते हैं, हम कहीं रसूल भेजते हैं
تو اس بستی کو ہم سختیوں میں پکڑتے ہیں تاکہ وہ روئیں گر گڑائیں، پھر ہم اس کے بعد کشادگی اور آسانی کا ماحول لے کر کے آتے ہیں تاکہ وہ اللہ کو پہچانیں۔ اگر بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو آسمان و زمین کی برکتیں ہم ان پر کھول دیتے۔ کیا بستی والے اس سے مطمئن ہو گئے کہ سوتے ہوئے ان پر عذاب آئے؟ یا بستی والے مطمئن ہو گئے کہ دن میں کھیلتے ہوئے ان پر عذاب آئے؟ کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فرمایا کہ یہ جو قصے ہم سناتے ہیں بستی والوں کے، ان کی قوموں کے، یہ واضح دلائل کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں، یہ سن کر کے بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ اور ان کی قوم کا قصہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ جب وہ فرعون کے پاس آئے، کہا کہ ایک دلیل لے کر کے میں آیا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میں رسول ہوں، تم اللہ کی اطاعت کا اقرار کرو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر کے آئے ہو تو دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دکھایا تو روشنی کا منظرنامہ بن گیا، اور جب لاٹھی پٹکی تو وہ اژدہا بن گیا۔ فرعون نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ یہ تو جادوگر ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر کے سارے جادوگروں کو بلاؤ۔ سارے جادوگر آئے اور نے کہا ہے بادشاہ، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا تم کچھ اجر دو گے؟ کہا ہاں، اجر بھی دیں گے اور تم مقربین بھی ہوگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پٹکو، کیا ہے تمہارے پاس؟ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو آنکھوں کے اندر ایسا لگا کہ جیسے سانپ چاروں طرف ٹہل رہے ہوں۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اپنی لاٹھی پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن کر کے سارے سانپوں کو، یعنی ان کی رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے دیکھا کہ دنیا کے ماہر ترین جادوگر ہم ہیں اور ہمارے جادو کو بھی انہوں نے فیل کر دیا، تو یقیناً یہ جادوگر نہیں، اللہ کا رسول ہے، اور انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اچھا تمہاری ملی بھگت تھی، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، ہم تمہارے دائیں ہاتھ کاٹیں گے، پاؤں کاٹیں گے، پھر سولی پر چڑھا دیں گے۔ وہ لوگ جو کل تک اجرت کا مطالبہ کرنے آئے تھے کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں ہے، قتل کر ڈالو، ہم تو ایک خدا کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ وہ الٹے منہ وہ سجدے میں چلے گئے اور بے پرواہ ہو گئے کہ کیا سزا اس کو دی جاتی ہے ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایسا مطمئن کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمانی قوت ایسی عطا کر دی کہ فرعون اور اس کے پورے لشکر کے سامنے وہ توحید کے علم بردار ہو کر کے کھڑے ہو گئے۔ تب انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم ایمان کیوں لے آئے، تم کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے سکتے ہو، ہمارے ایمان کی چاندنی کو تو قید نہیں کر سکتے۔ ہم نے صبر کیا۔ فرعون نے پھر اپنی قوم سے کہا کہ کیا موسیٰ کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی قوم میں فساد مچائے ملک کے اندر؟ ہم تو ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ڈرو نہیں، اللہ سے مدد مانگو، وہی مدد دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو خلیفہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کو قحط میں مبتلا کر دیا۔ اس نے کہا موسیٰ اگر تم دعا کرو کہ اگر قحط ختم ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ اللہ نے قحط دور کر دیا، فرعون پھر سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بالآخر ہم نے اس قوم کو مختلف عذاب میں اور مبتلا کیا، مثلا ان پہ خون، جوں، میڈک، ٹڈی دل وغیرہ وغیرہ کے عذاب بھیجے، پھر بھی نہیں مانا انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا کی۔ لیکن نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی قوم بھی عجیب قوم تھی، یہ یہودی جب نجات پا کر کے آگے نکلے
تو دیکھا کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جو مطالبہ کر رہے ہو مطالبہ جہالت کا ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 رات کے لیے بلایا اور 10 کا اور اضافہ کیا 40 راتوں کا۔ اس پیریڈ میں، اس عرصے میں یہودیوں نے ایک بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے بھائی کا محاسبہ کیا کہ تم نے کیوں ان کو پوجا کرنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ قریب تھا یہ مجھے قتل کر دیتے، تو دشمنوں کے سامنے آپ ہمیں رسوا نہ کیجیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے 70 لوگوں کو لے کر کے آپ آئیں، اور جب وہ پہاڑ پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو اس طرح کر دیا کہ جیسے وہ گر جائے گا۔ پھر ان سے مطالبہ کیا کہ آپ کتاب کو مانیں، اور اگر نہیں مانیں گے تو آپ کا حشر وہی ہوگا کہ جس کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس تفصیلی قصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا ہے، اور خاص طور سے یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو بشارتیں توریت اور انجیل میں موجود ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو بشارتیں توریت و انجیل میں موجود ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر سلسلہ کلام جڑ گیا بنی اسرائیل کی طرف۔ سبت کے دن انہوں نے جس طرح مچھلیوں کا شکار کیا، جو وعدے انہوں نے اللہ سے کیے تھے ان کو جس طرح سے انہوں نے توڑا، جس طرح وہ خواہشات کے پیچھے پڑے، جس طرح انہوں نے کتاب اللہ کی بیع و شراء کی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک خاص شخص کا تذکرہ بھی یہاں آیا کہ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام بلم بن باور تھا۔ وہ ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر بڑا عالم و زاہد تھا، اس کے باوجود بھی وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آیا۔ اللہ نے اس کی مثال کتے سے دی ہے کہ وہ زمین سے چپک گیا، اور وہ کتا ایسا کہ اگر ڈنڈا اٹھاؤ تب بھی ہانپے، نہ اٹھاؤ تب بھی ہانپے۔ کہا یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے دین کے مقابلے کے آتے ہیں۔ یہ سورہ ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص ہدایت فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کر کے سنو اور خاموشی اختیار کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اللہ کے دربار میں عاجزی سے آؤ، گر گراتے ہوئے آؤ، اور استکبار نہ کرو۔ حضرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا پروگرام تفسیر قرآن۔ اللہ مجھ کو اور تمام انسانوں کو قرآن سے روشنی لینے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء، نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے مجھے اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم۔